بابری مسجد شہید کر دی گئی، رام مندر بنا دیا گیا، وہاں پر ساری چیزیں شروع ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد گیان واپی مسجد کا مسئلہ چھڑ چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر زور و شور سے اس مسئلے کو اچھالا بھی جا رہا ہے اور کورٹ کے اندر پیش بھی کیا گیا گیان واپی مسجد کا مسئلہ، اور کورٹ نے وہاں پر پوجا کی بھی اجازت دے دی ہے۔ آپ دیکھیے اس ویڈیو کو۔ جی، یہ مسجد کا کہا جاتا ہے کہ تہخانہ ہے اور وہاں پر پوجا کی اجازت مل چکی ہے اور لوگ وہاں پر پوجا کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارا کیا جا رہا ہے؟ ہمارا تو کچھ نہیں جا رہا۔ بس ابھی مسجد ٹوٹ رہی ہے یا مسجد کے ٹوٹنے کی باتیں چل رہی ہے تو مسلمان چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد بستر میں جا کر سو جائیں گے، اور پھر جب اگلی مسجد پر حملہ ہوگا پھر مسلمان اٹھیں گے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا رویہ ہے۔ ہمارے یہاں کوئی تبدیلی آج تک پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بابری مسجد کا جو مسئلہ ہوا تھا اس میں بھی یہی ہوا تھا۔ بابری مسجد کو شہید کر دی گئی، وہاں مندر بن چکا، لوگ خوشی منا رہے ہیں، اپنے گھروں میں سارے لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں، سارے مسلمان آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ اور کیا ہماری زندگی کے اندر کوئی چینجنگ آیا؟ بالکل نہیں آیا، اور صرف ہم سوشل میڈیا پر چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ نے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جو چیز کرنے کی ہے وہ چیز آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے، تمہیں ہی کامیابی ملے گی، دنیا تمہاری قدموں کے نیچے رہے گی۔ ایک شرط بتائی گئی ہے اور وہ یہ کہ تم مومن بن جاؤ۔ کیا ہم اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں؟ کیا ہم فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچ رہے ہیں؟ کیا بابری مسجد کے ٹوٹنے کے بعد لوگوں کے ایمان کے اندر فرق آیا ہے؟ نہیں آیا ہے۔ صرف چیخنے سے فرق نہیں آتا میرے بھائیوں، چیخنے سے، چلانے سے یہ فرق نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا پڑے گا، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آپ مسجد کے اندر تو نہیں پہنچ رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اس سے کامیابیاں نہیں ملتی ہے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ لہذا پہلی فرصت میں ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کا فرعون بھی تباہ و برباد ہو گیا، وقت کا نمرود بھی تباہ و برباد ہو گیا، ہم نے ایسی تاریخ بھی پڑھی ہے۔ تو آج کل کے جو ظالم بادشاہ ہیں اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں ایمان ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں قرآن و سنت کا راستہ ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہونا چاہیے، تب جا کر کامیابی ملے گی۔ اگر ان چیزوں کو لے کر ہم چلیں گے تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ لہذا اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، اپنے ایمان پر نظر ثانی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔